ہمارے سامنے جو مہمان آنے والے ہیں اشرف کمال صاحب، ان کے دادا مرحوم مدرسے کے بانی علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم عالوی کے ساتھ مل کر اس ادارے کی ترقی اور اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کیے ہیں، اور ان کے والد محترم صاحب ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب کے نانا محترم کے ساتھ مل کر اس مدرسے کی ترقی و تعمیر میں ہر ممکن بھرپور کوشش اور محنت کیے ہیں۔ آج ان کے بیٹے اور ایسے دادے کے پوتے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئے اور ہمیں قیمتی تاثرات سے نوازیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی تعریفیں کی ہمارے دادا اور ہمارے والد محترم حافظ عبدالرحمن صاحب کی۔ میں پھلواری شریف میں ابھی مقیم ہوں، پہلے میں ملکی محلہ ہی میں رہتا تھا، بہت سال رہا ہے یہیں سے۔ میں نے جنگ کالج سے گریجویشن کیا، پھر میں نے بینک کی ملازمت کی اور میں ریٹائر کر گیا۔ میں انور علی صاحب جو اس مدرسے کے ہیڈ کہی وہ ہے، ان کا میں دوست بھی رہا ہوں، اور ہم لوگ اس مدرسے کے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اس مدرسے کا ہی اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم جو اردو اور عربی کی ہوئی الحمدللہ، اسی کی دین ہے کہ میرا ایک جذبہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور میں اس مدرسے کا طالب علم بھی رہ چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ قریب 55-60 سال پہلے کی بات ہے، لہٰذا مجھے جب یہ دعوت نامہ ملا تو میں نے خوشی کے ساتھ میں نے قبول کیا کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا، اور اللہ کے کا شکر ہے کہ میں یہاں آ گیا۔ آج اس 34ویں تقریری اجلاس میں شرکت کا شرف مجھے حاصل ہوا، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے۔ ہم فضیلت الشیخ محمد رحمانی عبدالحمید رحمانی حفظ اللہ صاحب، فضیلت الشیخ حافظ عبدالناصر رضی اللہ حسن عربی صاحب، قاری عبدالوحید الیابی صاحب حفظ اللہ، حافظ صغیر احمد سلفی صاحب حفظ اللہ، دکتور علی بن بسم اللہ مدنی صاحب حفظ اللہ، محترم جناب علی انور صاحب عربی صاحب، ناظم اعلیٰ جناب محمد محبوب الحسن عربی صاحب، اور تمام دینی بھائیوں اور بچوں، آج 34ویں سالانہ تقریری اجلاس میں شامل ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ اس موقع پر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس تقریری اجلاس کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ میں اس مدرسے کا طالب علم رہ چکا ہوں، لیکن بہت پرانی بات ہے، اس وقت مدرسہ صرف 1-2 کمروں میں چلا کرتا تھا، استاد صرف 2 ہی ہوا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ یہ مدرسہ اپنی بلندی کو چھو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ہندوستان کا ایک نمبر 1 مدرسہ ہو جائے گا۔ جس طرح سے ہمارے انور علی صاحب عربی صاحب ناظم اعلیٰ اس مدرسے کے لیے اپنے کوشاں رہتے ہیں، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو صرف کیا ہے، اپنے پورے ایک نوجوانی کی عمر سے ہی یہ مدرسہ سے لگے ہیں، منسلک ہیں۔ الحمدللہ یہ مدرسہ ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اس طرح کا مدرسہ کہیں دیکھا بھی نہیں ہوا۔ کتنے اسٹوڈنٹ، اتنے اچھے کامیاب اسٹوڈنٹ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ہمیں صحیح کہا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہ یہاں جس طرح سے بچے نے انگلش میں گفتگو کر کے ہمیں بتایا، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ انگلش اسکول میں سے کم لڑکا ہے، یہ لڑکا بہت آگے جائے گا۔ ہم لوگوں کی کوشش یہ رہنی چاہیے، ہمارے سارے استادوں سے ہماری گزارش بھی یہی ہے کہ یہاں جو عربی تعلیم، دینی تعلیم ہو رہی ہے، اس کو تو پورا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آگے کی یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم جو ہے، جیسے انگلش کی تعلیم ہو، یا وہ کہیں بھی دوسرے نوکری میں بھی جائیں تو وہ اپنے تعلیم کے بدولت وہ کہیں بھی ایگزام میں کمپٹیٹیو ایگزام کو وہ کمپلیٹ کر سکے۔ وہ BPSC کا ایگزام دے سکتے ہیں، وہ IAS کا ایگزام دے سکتے ہیں۔ انہیں گھبرانا نہیں ہے کہ میں مولوی کی پڑھائی پڑھ رہا ہوں، میں حافظ کی پڑھائی پڑھ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ مدرسہ سے فارغ ہو کر، حافظ ہو کر، وہ بھی بعد میں وہ ڈاکٹر ایڈمیشن لیتے ہیں میڈیکل میں، اور وہ پاس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ مدرسہ اپنی بلندی کو چھو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہندوستان کا ایک نمبر 1 مدرسہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری صلاحیت میں نہیں ہے کہ میں اس موقع پر کوئی اپنی تقریر کر سکوں، لہٰذا میری نیک خواہشات اس مدرسہ کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔